بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عثمان خاکی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ٹاک ٹی وی۔ آج میں قاری خالد مجاہد صاحب کے بیٹے حافظ محمد بلال خالد ان کے ساتھ موجود ہوں۔ السلام علیکم بلال بھائی، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ آپ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ حفظ بھی کیا وہ بھی بتائیں، دینی دنیاوی تعلیم کتنی ہے وہ بھی بتائیں مجھے۔ جی عثمان بھائی، میں زیادہ جو مشغول رہا ہوں اسکول کی تعلیم میں تو نہیں رہا۔ بہرحال ہمارا دینی گھرانہ جیسے آپ کو پتہ ہے، تو شروع سے میں دین کے ساتھ وابستہ ہوں، دینی تعلیمات کے ساتھ، اور اللہ کا شکر ہے۔ اور ساتھ میں نے اس چیز کو بھی ٹچ کیے رکھا ہے، اسکول کو بھی۔ تو اب میرا سیکنڈ ایئر میں پیپر دے کے فارغ ہوں، اور ساتھ میرا یہاں سے ایم اے کے ایکول جو ہے نا وہ وفاق المدارس کا، وہ بھی پورا نصاب کلیئر ہے، اور آگے ایم فل میں اب ایڈمیشن کا میں لینے کا خواہش مند ہوں۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ تو حافظ بھی ہیں آپ؟ جی، حفظ کہاں سے کیا آپ نے؟ میں نے حفظ کیا بائی فرو بونگا بلوچا، قاری شفیق صاحب ہیں، نامور استاد ہیں وہاں کے، ان کے پاس۔ قاری شفیق صاحب سے؟ جی، قاری شفیق صاحب۔ اچھا، اب بھی وہ ویسے بڑا مارتے ہیں یا نہیں مارتے؟ پہلے بہت مارتے تھے وہ۔ ہاں، ان کی پڑھائی تو کافی معروف ہے ادارہ میں، تو مجھے انہوں نے ماشاءاللہ بڑے پیار سے پڑھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم دے اور زندگی دے اللہ تعالیٰ ان کو۔ اچھا، قاری خالد مجاہد صاحب کے بیٹے ہونے کی وجہ سے بھی کچھ پروٹوکول ملتا ہوتا ہے ویسے؟ چونکہ اگر استاد پروٹوکول دے نا تو پھر بچہ حافظ قرآن کا بھی بن سکتا ہے، تو وہاں پہ مساوات محمدی ہے۔ تو یہ ہے تھا کہ قاری صاحب کا بیٹا، قاری صاحب ملنے کے لیے بھی ابو آتے تھے، بچوں کو پتہ تھا یہ قاری صاحب کے بیٹے ہیں، تو ہمارے ساتھ کافی ان کا پیار رہتا تھا۔ تو پڑھائی کے معاملے میں، سبق سب کی منزل کے معاملے میں وہ سب کے برابری تھے، سب اسٹوڈنٹ ہی ہوتے تھے۔ میں نے تو یہ بھی دیکھا، قاری شفیق صاحب کا ذکر ہے، ہمارے ساتھ پڑھتے تھے قاری سیب صاحب کے بیٹے جو کہ وہاں کے مدیر ہیں، قاری سیب صاحب کے بیٹے، قاری سلمان صاحب کے بیٹے، ہم اکٹھے پڑھتے رہے، حفظ کرتے رہے۔ تو میں نے تو یہ وہاں پہ یہ بھی چیز نہیں دیکھی کہ شاید ان کے ساتھ کوئی جو ہے نا نرمی والا پہلو استعمال کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ بھی سیم تھا، باقیوں کے ساتھ بھی سیم تھا۔ اچھا، ہاں، صحیح ہو گیا۔ تو اچھا، آپ آج کل کیا کرتے ہیں؟ تقاریر کرتے ہیں آپ بھی؟ جمعہ پڑھاتے ہیں آپ بھی؟ اب فی الحال میں ابو جی کے ساتھ جمعہ تو میں پڑھا رہا ہوں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ ہمارے اپنے 2 مراکز بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک مرکزی مسجد جہاں پہ ابو جی نے 35 سال خطابت کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو پہلے میں ہوتا تھا جو پہلا ہمارا ادارہ البنات کا، وہاں پہ میں جمعہ صرف پڑھاتا تھا، اور ساتھ میں درس نظامی، یہ اس سال میرا درس نظامی کلیئر ہوا ہے۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ جمعہ میں پڑھانا شروع کر دیا تھا، تقریباً 4تھی کلاس میں تھا تب سے میں نے جمعہ پڑھانا شروع کر دیا تھا، تو تب سے میں وہاں جمعہ پڑھاتا رہا ہوں۔ تو اب آ کے اپنا مرکز جو زمزم جو ہم نے اب بنایا ہے تقریباً 2020 میں، تو وہاں پہ ابو جی 2 جمعے پڑھاتے ہیں، اور ان کے ساتھ 2 جمعے میں پڑھاتا ہوں۔ اور جب ابو جی مرکز زمزم میں پڑھاتے ہیں تو ان کی جگہ یہاں پہ مسجد مبارک جو مرکزی مسجد ہے، اور وہاں پہ میں پڑھاتا ہوں۔ تو ہجوم اتنا ہی ہوتا ہے، رش اتنا ہی ہوتا ہے؟ نہیں، یہ تو بالکل نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ابو جی کو تو لوگ اس طرح ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جس طرح بندہ کسی کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جمعے والے دن۔ ٹھیک ہے۔ مجھے تو آج کل ایک بندے نے کہا تھا آج بھی جمعہ ہے، تو مجھے انہوں نے کہا تھا کہ یار قاری صاحب کو ایک گروپ بنا دیں، گروپ میں ہمیں ایڈ کر دیں کہ قاری صاحب کا یہ بتا دیا کریں کہ جمعہ کہاں پہ ہے۔ ہم تو اس طرح جس طرح شکاری کبوتر کے پیچھے نہیں دوڑے ہوتے، ہم جمعہ والے دن اس طرح دوڑے ہوتے ہیں، قاری صاحب کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں قاری صاحب کا جمعہ کہاں پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ابو جی کو اجر عظیم زندگی دراز فرمائے، ان کی خطابت میں اللہ تعالیٰ مزید۔ تو ان کے ساتھ آپ بھی جاتے ہیں کبھی تقریر کے لیے؟ کبھی کہتے ہیں کہ ابو مجھے بھی ساتھ لے کے جائیں، میں بھی تقریر کرنا چاہتا ہوں؟ ابو جی بذات خود تو نہیں کہتے چلائیں ساتھ، ویسے اگر جب ایزی ہو تو تب ہم ساتھ چلے جاتے ہیں۔ جاتے ہیں آپ بھی؟ ہاں، اچھا، روزانہ نہیں، کبھی کبھی۔ اچھا، جو آپ کا انداز بیاں ہے اپنے والد صاحب کی مشابہ ہے یا مختلف ہے؟ والد صاحب کے مشابہ ہے، ان کو سنتے ہیں تو ان کے ساتھ رہتے ہیں، تو وہی جو انداز ہے۔ تو آپ تھوڑا سا کچھ کلام سنائیں، تھوڑا سے کچھ قرآن آیت پڑھ کے سنائیں اس انداز میں۔ یہ تو نہیں ہے کہ ان کو فل کاپی کیا جائے جی، لیکن جو آپ کا انداز ہے، جس طرح سے آپ پڑھ رہے ہیں وہ سنائیں ذرا۔ مالک ارض و سماء دا قرآن، اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ماشاء اللہ یار، سناؤ نا، اور سناؤ یار، اتنا نظارہ نہیں حضرات ہونا۔ میرے پاک نبی دی شان ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک دے کئی مقامات دے میرے پاک نبی دی شان دے اندر آیتاں نازل فرمایا، کتے مال گرد و سما نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ کتے مال گرد و سما نے فرمایا
انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. ذرا ترجمہ اس انداز میں ہو جائے بھئی جگ تے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا. ہمارا عقیدہ کہ نبی پاک جیسا کائنات میں نہیں ہو سکتا. جگ تے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا. ہویا اے نہ ہونا کوئی سونا او دے نال دا. جگ تے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا. جگ تے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا. ہویا اے نہ ہونا کوئی سونا او دے نال دا. جگ تے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا. جنہ جنہ تکیا او تک دے ہی رہ گئے. جنہ جنہ تکیا او تک دے ہی رہ گئے. بھول گئے نے شائیاں آ کے قدماں چ بہ گئے. بھول گئے نے شائیاں آ کے قدماں چ بہ گئے. جدو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے پاک پیغمبر نو تکیا، حضرات جناب صدیق اکبر بن گئے. جناب عمر نے نبی پاک دے چہرے دی زیارت کی تھی، عمر فاروق بن گئے. جناب عثمان نے نبی پاک دے چہرہ پاک دیاں زیارتاں کیتیاں. پیکر شرم و حیا بن گئے، ذوالنورین بن گئے. جدو جناب علی المرتضیٰ نے نبی پاک دی زیارت کی تھی، شیر خدا بن گئے، حیدر گرار بن گئے. ایسے واسطے بلال دا پیغام ہے جنہ جنہ تکیا او تک دے ہی رہ گئے. بول گئے نے شائیاں آ کے قدماں چ بہ گئے. بلال جناب بلال حبشی حبشہ تو آ کے نبی پاک دے قدماں تے بیٹھ گئے. کتے جناب سلمان فارس تو چل کے نبی پاک دے قدماں چ بیٹھ گئے. جنہ جنہ تکیا او تک دے ہی رہ گئے. بول گئے نے شائیاں آ کے قدماں چ بہ گئے. بول گئے نے شائیاں آ کے قدماں چ بہ گئے. ہس کے انگاریاں تے لیٹنا بلال دا. جگ تے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا. جگ تے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا. ٹکڑے سمیہ ہوئی خبیب سولی چڑھ گئے. وفا دی آخیر ہوئی کٹ گئے مر گئے. وفا دی آخیر ہوئی کٹ گئے مر گئے. ہس کے انگاریاں تے لیٹنا بلال دا. جگ تے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا. ہویا اے نہ ہونا کوئی سونا او دے نال دا. جگ تے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا. ماشاءاللہ. چلو قرآن پاک کی ایک اور آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جی پلیز وہ ضرور سنائیں آپ. مالک ارض و سما نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ماشاءاللہ. اس کا ترجمہ بھی میں کرنا چاہتا ہوں. اس کا ترجمہ اس طرح کر دوں: سونے تے درود تے سلام پڑھیے، ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے. پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. حضرات کی تے قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے نبی پاک دی چادر مبارک دا ذکر فرمایا. قرآن دا کی اعلان ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. یہ نبی پاک دا اللہ پاک نے حسن و جمال بیان فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. نبی پاک دیاں زلفاں دا ذکر فرمایا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. اللہ اللہ بھئی زلفیں حسین ہوں گی، چہرہ کمال ہوگا. زلفیں
حسین ہوں گی چہرہ کمال ہوگا، کیا خوب مصطفیٰ کا، کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا، زلفیں حسین ہوں گی چہرہ کمال ہوگا۔ اور سبحان بھائی بڑا پیارا جملہ ہے، رنجو ملال باقی، رنجو ملال کوئی رہتا نہ ہوگا باقی، رنجو ملال کوئی بھئی رہتا نہ ہوگا باقی، رہتا نہ ہوگا باقی، تکتا میرے نبی کو جس دم بلال ہوگا، زلفیں حسین ہوں گی چہرہ کمال ہوگا۔ اور جب قبر میں ہم جائیں گے اور ہمارا جو ہمارے لیے نجات کا جو سبب ہوگا، ہمارے لیے جو پلس پوائنٹ ہوگا وہ کیا ہوگا، کہہ دوں گا اے فرشتوں کہ میں ان کا امتی ہوں، کہہ دوں گا اے فرشتوں کہ میں ان کا امتی ہوں، میں ان کا امتی ہوں، مجھ سے اگر لحد میں کوئی سوال ہوگا، مجھ سے اگر لحد میں کوئی سوال ہوگا، زلفیں حسین ہوں گی چہرہ کمال ہوگا۔ بلال بھائی آپ کا بے حد مشکور ہوں، جی تو چاہتا ہے کہ میں کنٹینیو کروں لیکن وقت کی نزاکت کی وجہ سے انشاءاللہ کلوز کرتے ہیں۔ آپ کا